اگر آج تمہاری غموں سے بھری ہوئی زندگی تمہیں بار بار یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میری کوئی بھی تدبیر کام کیوں نہیں کر رہی، کسی شخص کو پانے کی خواہش یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا آخر پوری کیوں نہیں ہو رہی، تو سنو، جب اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کرتی ہیں تو تمہیں کچھ نشانیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ اس پوری کائنات کی تدبیریں کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ ہی تو ہے، اور جو ہستی اس پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے وہی اللہ تمہاری قسمتوں، تمہارے عروج و زوال کو بھی بنانے والا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا رواں کیے، اور پھر اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دی، اور پھر پانی کے ذخیروں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور وہ کون ہے جو طلب کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، مگر تم غور نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے اندر انصاف کو پورے توازن سے قائم کر رکھا ہے، اور آپ کے معاملات زندگی کے اندر اگر یہ انصاف باقی نہ رہے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو میرے رب کی ہی رحمانیت ہے کہ وہ قدم قدم پر تمہیں سنبھالے رکھتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو بیج تم بو رہے ہو اور اس سے جو کھیتیاں نگلتی ہیں، کیا ان کو تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ اور ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بس بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں ہی کرتے رہ جاؤ۔ اللہ کی تدبیریں قرآن و سنت میں بار بار ذکر کی گئی ہیں، اور ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تدبیر کرنے کا انداز انتہائی حکمت اور عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ یاد کریں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ جب ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر ایسی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے کے ہاتھوں مصر پہنچے اور وہاں کے بادشاہ کے وزیر خزانہ بن گئے تھے۔ اللہ کی تدبیر وہ طاقتور منصوبہ ہے جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ہر قدم ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جب دنیا کی تمام راہیں بند نظر آتی ہیں تب اللہ کی تدبیر ایک نئی راہ کھول دیتی ہے۔ ہم اپنے فیصلوں میں کئی بار غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر میں کوئی لغزش یا کوئی کمی نہیں ہوتی، اور وہ کبھی بھی انسان کے مفاد کے خلاف کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کے بعد کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، تو یاد رکھو کہ اللہ کی تدبیر میں دیر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا گیا ہے۔ جب بھی تم زندگی کے کسی موڑ پر رک جاؤ اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ آگے کیا ہوگا، بس یہ سوچو کہ اللہ کی تدبیر ہمیشہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اس پر ایمان رکھو اور اس کے راستے پر چلو، کیونکہ اللہ کی تدبیر تمہیں وہ مقام دلائے گی جو تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ہم ایسے لمحوں میں آتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اللہ کی تدبیریں ہمیشہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہیں،
چاہے ہمیں اس کا ادراک ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، یعنی تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی تدبیر انسان کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے تم یہ جان سکتے ہو کہ اللہ کی تدبیریں اپنا کام کرنا شروع کر گئی ہیں؟ تو جان لو کہ تم پر جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی تدبیریں تمہارے لیے کام کرنے لگ گئی ہیں۔ جب تمہارے اندر اچانک احلاق فاضلہ کے وہ چشمے پھوٹنے لگے، جب تمہیں حیرات اور حسنات کر کے خوشی محسوس ہونے لگی، جب تم لوگوں کی اجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنے لگو، جب تم روکھی زمین پر بیج بونے لگو، یا تم پر کسی کا احسان اثر کرنے لگے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین تدبیریں بنا دی ہیں، اور وہ عن قریب آپ کو معجزوں سے نوازنے والا ہے۔ اور جان لو کہ جب تم انتہائی پرخلوص ہو جاتے ہو، کسی ریاکاری کی طلب کے بغیر، کسی لالچ کے بغیر، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہو اور اپنے رب کی رضا کی خاطر ایسے لوگوں کی مدد کرنے لگتے ہو جس سے کسی احسان کی کوئی توقع بھی موجود نہ ہو، تو جان لو کہ اللہ کی تدبیریں تمہارے لیے بن چکی ہیں، اور وہ تمہیں عن قریب بہت سے معجزات عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو مقدم رکھتے ہو اور دوسروں کی خواہشات کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہو، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رب نے تمہیں اپنی تدبیروں کے لیے چن لیا ہے، اس نے تمہیں اپنی عطاؤں کے لیے چن لیا ہے، اس نے تمہیں اپنے معجزوں کے لیے چن لیا ہے۔ ابھی سے نہیں تھکنا، بہت جگہ صبر کر لیا نا، اب تھوڑا اور صبر کر لیں، تھوڑی اور کوشش کر لیں آگے بڑھنے کی۔ صبر مومن کی نشانی ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی چال ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہاری ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں؟ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ وہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے صبر نہ کیا ہو، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، یا ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، سب صبر کرتے ہیں، اور صبر ہی ہر شخص پر واجب ہے۔